بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الفاطر کی 10 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے پچھلی آیت میں فرما دیا تھا کہ بے شک عزت، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو جان لے کے عزت سب اللہ تعالیٰ کی۔ تو خیر یہاں سے آگے اللہ پاک نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تمہیں مٹی سے۔ ہماری تخلیق سب کی، چونکہ اللہ پاک نے شروع میں فرمایا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو یہ ہماری تخلیق ہے۔ پھر نطفہ سے، اس کی بھی تشریح اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ فرما دی۔ پھر بنایا تمہیں جوڑے آج دیکھ لیں، اللہ پاک نے انسان کو یعنی کہ وہ جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہر چیز اگر آپ دیکھ لیں انسان کے اندر تو دو ہی ہے۔ تو یعنی کہ یہ اللہ پاک کی قدرت۔ اسی طرح جو دوسرے جاندار ہیں ان میں بھی یہی جوڑوں کا سسٹم ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے جوڑا بنایا۔ تو فرمایا اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ وہ جنم دیتی ہے مگر اس ساتھ یعنی کہ اللہ کے علم سے۔ یعنی کہ جو بھی یہ سب نظام چل رہا ہے، اللہ پاک سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اگر سوچے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے یا اللہ کے مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ تو ہے سب کو خیر کہ اللہ جانتا ہے، لیکن با یقین ہو جانا یہ بہت اہم ضروری بات ہے۔ با یقین کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کو مطلب یہ خوف رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، کہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی کہ اگر تم بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ سے بچے گا۔ پھر اس کے اندر ہر وقت یہ خوف ہوگا، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اور اندر اگر مطلب کسی جگہ پہ بھی ہوگا تو مطلب اس کو پتہ ہوگا، جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن روزے کے اللہ پاک نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ کیوں روزے رکھو؟ تاکہ پرہیزگار بنو۔ تو پرہیزگاری اختیار کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں دن میں، لیکن روزہ نہیں، مطلب وہ پانی تھوڑا سا نہیں پی لیتے۔ بہت کوئی ایسے نہیں ہوں تو ہوں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس حالت میں، روزے کی حالت میں ذرا سے بھی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جو روزے کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی اگر ہر وقت ہو جائے ہماتن تو لازم بات ہے پھر بندہ وہ گناہ سے بچے گا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جس کو عمر دیا ہوا، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، اور عمر میں سے کچھ بھی، مگر ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہ یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے جس کو ہم تقدیر بولتے ہیں، یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور نہیں برابر ہو سکتے، یعنی کہ ایک جیسے ہو سکتے دو سمندر، یہ تو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا خوشگوار ہے پانی، جس کا یعنی کہ ایک تو ہے وہ میٹھا پانی جو اللہ پاک نے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم وہ پانی چل رہے ہیں، اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ دو سمندر ہیں جو بہہ رہے ہیں اور ان میں ایک آڑ ہے جو ان کو تجاوز نہیں کرتے، وہ اس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ایک تو پیاس بجھانے والا ہے پانی اس کا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن، اور یہ دوسرا کھاری ہے نہایت تلخ، یعنی کہ ایک تو میٹھا ہے اور دوسرا تلخ ہے، وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ خِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یعنی کہ اس کی باقی جو چیزیں وہاں ہم کو ملتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کھاتے ہو اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ تر و تازہ، یعنی کہ دیکھیں پانی چاہے کھارا ہے لیکن گوشت کا مزہ ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر کوئی، اور کہیں ایسی مچھلی ہوتی ہے جو کھارے میں رہتی ہیں، کہیں ایسی ہوتی ہیں جو میٹھے میں رہتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور فرمایا کہ اس میں سے تم نکالتے ہو زیور، پہنتے ہو اسے، یعنی کہ جس طرح موتی نکلتے ہیں، یہ ان کے ایسے مطلب سمندر میں ایسے جاندار ہیں جو موتی اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ تو خیر، اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ سارا یہ معاملہ ہے اس وجہ سے کہ تاکہ آپ شکر گزار بنیں۔ اتنی بڑی نعمتیں کشتیاں بھی چل رہی ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک نے آپ کو سمندر کو ٹھہرائے رکھا ہوا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو ایسا چلا دے کہ مطلب اس کے اوپر آپ قابو نہ پا سکو، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ سب اس لیے تاکہ آپ شکر کرو۔ تو فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنا پیارا یہ ساری چیزیں گنوا دی، اور فرمایا کہ یعنی کہ وہ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر، ایک تک، یعنی کہ وہ ان کے دائرے ہیں اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے، وہاں چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں آج کے دور میں تو ہمیں بڑی آسان سی نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا دائرے ہیں، ہم کو مطلب اسپیس کی کتنی ساری ویڈیوز یا کتنے سارے فوٹو یا کتنی ساری چیزیں جو ہماری کتب میں، اسکولوں میں، سائنٹسٹ کی کتابوں میں ہم کو نظر آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح مطلب سمندر وہ دائرے میں بنے ہوئے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، اپنا چاند اور سورج مطلب وہ اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات 1400 سال پہلے جب یہ اترا تھا اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا یہ دائرے کون سے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ ایک معجزہ ہے اس کتاب کا، یہ چیز ہے جو بتاتی ہے لوگوں کو کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ اس وقت تو دوربین، اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو مطلب یہ سسٹم سارا اس طرح چل رہا ہے، اور مطلب یہ چیزیں ہیں، آج سائنٹسٹ نے یہ چیزیں کچھ عرصہ پہلے تحقیق کی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے تم اللہ تمہارا، یعنی کہ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، پروردگار تمہارا، پالنہار تمہارا، یعنی کہ جس نے تو آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا اور اسی کی ہے بادشاہی، رب بھی یہی ہے، اسی کی بادشاہی، اسی کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہو، آپ کو بھی اللہ پاک نے جان دی ہے تو آپ چل رہے ہو، یعنی کہ جو رزق اس نے دیا ہے اس کے اوپر آپ تعجب مت کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، یہ اللہ پاک ہی کی دین ہے۔ آپ کی جان اس کے قبضے میں ہے تو آپ کس طرح کما سکتے ہیں؟ وہ چاہے تو آپ کی جان لے لے،
چاہے تو آپ کو بالکل مطلب لولا لنگڑا کر دے، بالکل لٹا دے، کسی کام کا نہ رہیں آپ، یعنی کہ ایسا کرنے پہ وہ قادر ہے۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ تو وہ جنہوں نے جو یعنی کہ پکارتے ہیں اس کے سوا، وہ نہیں ملکیت رکھتے کسی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی، یعنی کہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا اگر آپ دیکھیں تو بہت کمزور ایک چیز ہے، حقیر سی، اس کے مطابق بھی ان کے اندر کوئی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے دماغ میں ان کے مطلب بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ ان کو پکارتے ہیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم پکارو انہیں تو نہیں سنے، پہلی تمہاری پکار، تمہاری دعا کو نہیں سنے، اور اگر سن بھی لیں تو نہیں جواب دیں، یعنی کہ تم کو وہ قبولیت اس کی نہیں کر سکیں، اس کو جواب نہیں دے سکے۔ مثال کے طور کے اوپر، یعنی کہ وہ جس طرح آج کئی لوگ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو جیتا جاگتا، ان کو اپنا اتنا کچھ مان لیتے ہیں کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں جس طرح مطلب ہندوؤں میں ایسے پائے جاتے ہیں، وہ سائیں بابا وغیرہ وغیرہ۔ تو مثال کے طور کے اوپر اسی طرح ہمارے پیر و مرشد کا جو سلسلہ چلتا ہے، تو ان سے وہ اتنی مطلب عقیدت مندی رکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ان سے دعا کو مطلب قبولیت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک تو وہ ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سن ہی نہیں سکے، اور اگر سن بھی نہیں تو بھی آپ کو جواب نہیں دے سکے۔ اور قیامت والے دن ہوگا یہ دیکھیں قیامت کی پیشن گوئی آ گئی کہ قیامت والے دن ہوگا یہ کہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، یعنی کہ شریک میرے جو مجھے بناتے تھے، میرا بناتے تھے، ان کے سامنے اللہ پاک نے فرما دیا وہ تمہارا انکار کر دیں گے، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا آپ کو مانت جو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ بات اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا، آپ کو اطلاع دے دیا، پھر بھی آپ انہی عقائد کے پیچھے چلے جائیں تو آپ کے سے بڑھ کر بیوقوف پھر کوئی نہیں۔ لازمی بات اللہ پاک نے آپ کو اطلاع کر دیا، اور سچی کتاب میں یہ سارا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ حدیث بعد ذَلِکَ یؤمنون، پھر اس حدیث کے بعد، اور یعنی کہ اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی بات کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تم فقیر ہو، تم فقیر ہو اللہ کی طرف، تم اللہ کی طرف یعنی کہ اللہ کے منگتے ہو تم، اور اللہ غنی بھی ہے اور تعریف والا بھی ہے۔ یعنی کہ اپنی اوقات کو سمجھو اور اوقات سے آگے مت نکلو۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے نئی تخلیق۔ یہ مت سوچو کہ تم مطلب بہت اپنے اس کے اوپر، یہ اللہ پاک کی دین، اللہ پاک نے چھوڑا ہوا ہے تمہیں، اور کتنی دفعہ اس سے پہلے اللہ پاک نے ایسا کر بھی دیا کہ کتنوں کو ختم کیا اور نئے لوگوں کو لے آیا۔ یہ کوئی بعید نہیں اللہ پاک کے لیے۔ یعنی کہ آج اگر آپ کفر کے اوپر ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ آپ کو بڑی ہمت ہے، یا آج آپ کے پاس مطلب کوئی وزارت ملی ہوئی ہے، یا آپ مثال کے طور کے اوپر کسی کفر کے قانون کے صدر بنے بیٹھے ہیں، یا کوئی عہدیدار بنے بیٹھے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی چل رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے نافرمانی کے اوپر، تاکہ آپ نافرمانی کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو کے لیے جہنم تیار کی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ اگر نہیں چلیں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک اس کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی و حمید ہے۔ تو فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل، کوئی بھی یعنی کہ بڑی بات نہیں ہے یہ کہ آپ کو ختم کر کے نئے لوگوں کو لے آنا۔ یہ اللہ جب چاہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اللہ پاک نے کتنی دفعہ اس طرح کر دیا۔
کر دکھایا ہم کو۔ ولا تزروا وزرات وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر کوئی دوسرا یہاں آج کہہ دے کہ ہاں بھئی آپ گناہ کرو میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ عمل نہیں ہوگا۔ ہر دیکھیں یہاں بھی آج وہ عقیدہ ایصال ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا۔ آپ پیچھے جتنا مرضی اس کے لیے جو مرضی کریں، اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ مومنین کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو لہذا وَإِن تَدْعُوا مُثْقَالَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تو یہ اللہ پاک نے پورا وہ نقشہ یہاں بیان فرما دیا، فرمایا کہ یعنی کہ کوئی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر پکارے گی کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنی طرف اپنے بوجھ کے، یعنی کہ اپنے بوجھ کی طرف، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو پکارے گا بھی کہ آؤ میرا بوجھ اٹھاؤ، نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، یعنی کہ وہ پھر کسی کا وہ بھی پھر نہیں اٹھا، اگر کوئی پکارے گا بھی تو اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر چاہے ہو پھر وہ قرب دار ہی، یعنی کہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو، بلکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں۔ باپ بھی اس وقت اپنی طرف بھاگ رہا ہوگا میرا کیا بنے گا، بیٹا بھی اپنی طرف بھاگ رہا ہوگا میرا کیا بنے گا، ماں کو بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بچوں کو ماں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی کو کوئی پرواہ کسی کی نہیں ہوگی، صرف نفسا نفسی ہوگی، میرا کیا بنے گا۔ بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ لے لے، میرے کنبے کو لے لے، ماں باپ کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ تو یہ چیز اس وقت کا یہ عالم ہے۔ آج اللہ پاک یہ آپ ہم کو رشتے دیے ضرور ہیں، لیکن ان رشتوں کو نبھانا ہے اللہ پاک کی حدودوں کے اندر۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے در پہ ہوں کہ میرے ساتھ شریک کرو تو ان کی بات نہیں مانو، چاہے کتنا بھی آپ پیار کرتے ہو اپنی ماں سے اور باپ سے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کی وجہ سے شرک کا بھی کہیں تو آپ وہ کرنا شروع کر دو، نہیں، آپ کا مقصد ہے اللہ کی غلامی، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی نافرمانی۔ اور بے شک آپ تو ڈرا سکتے، اطلاع کر سکتے ہو اسے جو خوف کرے اپنے پروردگار کا غیب میں، یعنی کہ یہ جس کے لیے آپ اطلاع کر سکتے ہیں، یہ اطلاع جو اخذ کرے گا، اللہ پاک نے اس کی بھی نشانی یہاں بیان فرما دی، وہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیب میں، اور قائم کرتا ہے نماز، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور پاکیزگی سے آتے ہیں۔ یہاں لکھ دیا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے اطلاع دے دی، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، یعنی کہ ایک بندہ جو دیکھتا ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف جانا اور مکمل اس کے اوپر قائم رہتا ہے، ایک وہ ہے جو سنی انسنی کر دیتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، تو یہ دونوں برابر تو نہیں، چاہے وہ دوسرا ملک کا صدر ہی کیوں نہیں، اور وہ جو اللہ کا ماننے والا چاہے کوئی فقیر ہی کوئی نہیں کیوں نہیں، یعنی کہ یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور نہ نور، نہ اندھیرا اور نہ نور جو ہے، یعنی کہ روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، حرور یہاں پھر حرر کا یعنی تپش۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندے اور نہ مردے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقُبُورِ، تو نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندے اور نہ ہی مردے، بے شک اللہ
یعنی زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ چاہے تو جس کو چاہے سنوا دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آپ نہیں سنوا سکتے انہیں جو قبروں میں ہے۔ آج کا عقیدہ جو قبروں کے اوپر مطلب بنا ہوا ہے کہ مطلب مردے سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ وہاں قبر میں سنتے ہیں، وہ ہم دعا کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچائی جاتی ہے، تو یہ سارے عقیدے قرآن کی آیات کے بات کے برعکس ہیں۔ ایسی بات قرآن میں اللہ پاک نے فرما دی۔ اللہ پاک آپ یعنی کہ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ہیں صرف اور صرف اطلاع کرنے والے۔ تو خیر، آج ہمارا اختتام یہاں سورۃ الفاطر کی 23 نمبر آیت پر ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔